إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بزرگی اور بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں اس کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام و رسول اعظام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور نوجوانان ملت، آج کے مختصر سے وقت میں اطاعت والدین اس طریقے سے تربیت اولاد پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائیں گی. دوستو، جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو معاشرے اور سماج میں ایک دو برائیاں نہیں، یوں کہہ لیجیے تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہیں. ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. کوئی ایک دو مسئلے نہیں جسے بیان کر دیا جائے. معاشرے کی اصلاح میں سب سے اہم کردار اور رول جو ادا کر سکتے ہیں اور جہاں جس کی شروعات ہو سکتی ہے وہ خود اپنا گھر ہو سکتا ہے. خود اپنا گھر، اپنی اولاد، یہاں سے اگر ہم چاہیں تو ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. دوستو، اطاعت والدین کا جہاں مسئلہ ہے، ہم اور آپ اگر اس پر غور کریں تو آج میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% والدین جن کو شکایت ہے آج کی ہماری اولاد نافرمان ہے. اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا، وہ آج اپنی اولاد سے پریشان نظر آ رہے ہیں. حالانکہ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اور اس فیصلے کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا کہ انسانی زندگی میں اسلام سب سے اہم چیز ہے اور اسلام میں عبادت اللہ رب العالمین کی، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اس اہم چیز کو بیان کرنے کے بعد دوسری جس چیز کی اہمیت محسوس کی گئی وہ والدین کی اطاعت کو فوراً لازم قرار دیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یا یوں کہہ لیجئے حقوق اللہ میں سب سے اہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو قرار دیا گیا. حقوق العباد میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو پہلے نمبر پر رکھا گیا. مگر اتنی اہم عبادت ہے، یاد رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اتنی اہم عبادت آج اس کی طرف توجہ نہیں. اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگ ناکام ہیں. والدین کو اپنے بچوں سے شکایت ہے، بچوں کو والدین سے شکایت ہے. کوئی بات یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے لڑکے یا ہماری اولاد اور بچے ناکارہ ہوں. ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے، چاہے باپ جتنا بڑا ناکارہ اور نالائق کیوں نہیں ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بنے، صحیح راستہ اختیار کرے، صحیح روش پر چلے. اس کی خواہش ہوتی ہے، مگر صرف یہ خواہش سی ہے، وہ اس کے لیے عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھاتا. کتنا ہی نالائق کیوں نہ باپ ہو، بیٹے کے لیے تمنا دل میں ضرور رکھتا ہے. تو پھر وجہ کیا ہے کہ یہ اولاد ہمارے معیار پر پوری نہیں اتر پاتی. ہم اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے یہ فرمان کی والدین کے اطاعت و فرمانبرداری کریں، مگر بچے یا اولاد فرمانبرداری نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پانا. آج شکایت جو ہے نا، بچے اطاعت والدین
में बड़े पीछे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि खुद तुमने ही चरागों की लौ काट दी, अब तरसती हो क्यों रोशनी के लिए। हमने अपने बच्चों की सही ढंग से तरबियत ही नहीं की कि हमारे बच्चे हमारे हुकूक को पहचाने और हमारे कहना माने और हमारी इताअत और फरमाबरदारी करें। ये वालिदैन की कमी है जिन्होंने बच्चों की तरबियत पर वो जोर नहीं दिया जो देना चाहिए था। मैं बताऊं, तरबियत के लिए याद रखना, तालीम और तरबियत ये दो चीजें। बताओ, आज हम ये देखते हैं तालीम और तरबियत एक साथ बोला जाता है, ऐसा लगता है कि दोनों एक चीज है, नहीं, बल्कि दोनों अलग अलग चीज है। आप देखेंगे एक शख्स है जिसके पास डिग्रियों के अंबार लगे हुए हैं, पीएचडी करके बैठा हुआ है, किसी मदरसे का प्रिंसिपल है, नाज़िम है, स्कूल का प्रिंसिपल है, बेशुमार उसके पास डिग्रियां हैं, तालीम याफ्ता है, मगर अखलाक में कोरा है। उसके पास तालीम तो है, वो सही से आपसे बात नहीं करेगा, वो मेहमान नवाजी नहीं जानता, गुफ्तगू करना नहीं जानता, एक दूसरे से अच्छा सलूक करना नहीं जानता, वो बदजुबानी करता है, तरह तरह की अखलाकी बुराइयां उसके अंदर मौजूद हैं। डिग्री है, तालीम कूट कूट कर भरी है, मगर उसकी तालीम के साथ साथ तरबियत उसकी नहीं है। मुआशरे में एक ऐसा शख्स भी आप पाएंगे जो कभी मदरसे का मुंह तक उसने नहीं देखा, मगर बात करें तो दिल जीत ले, बात करे तो गोया उसके जुबान से फूल झड़ रहे हों। हुस्न अखलाक में माहिर, लेन देन में अच्छा, बातचीत करने में अच्छा, और तरीके से दीगर मामलात में मेहमान नवाजी भी जानता है, अखलाक उसके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन मदरसे में कभी उसने कदम भी नहीं रखा। ये किस चीज का नतीजा है? कि तरबियत का नतीजा है। तालीम तो आप मदरसे से बच्चों को दिला सकते हैं, मगर याद रखना तरबियत आपके घर से मिलेगी, मदरसे और स्कूल से नहीं। स्कूल में सिर्फ तालीम दी जाती है, तरबियत नहीं, तरबियत आपके घर से मिलेगी। तो तरबियत कैसे मिलेगी? आज मुआशरे का जो आलमिया है, हम और आप नजर उठा करके देख लें, हमारे घर में अगर हम बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, बड़े आदमी हैं, तो हमें अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं कि हम अपने घर में तवज्जो दे सकें, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं कि हम घर में तवज्जो दे सकें। हम हर वक्त मसरूफ रहते, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना। दूसरा एक बेचारा गरीब है, मखलूकुल हाल और तंगदस्त है, उसके पास पैसा रुपया नहीं, वो मजदूरी करने के लिए बेचारा घर से दिन भर गायब रहता है। बताओ, बात हफ्तों घर छोड़ दिया, बाहर चला गया, महीनों बाद आया, सऊदी अरबिया चला गया, 1-2 साल बाद आया, बच्चे यहाँ घर में मौजूद हैं। अब बताइए, बच्चों को जो वक्त देना चाहिए था वो वक्त हम ना दे सके, वो वक्त हम ना दे सके। अब होता क्या, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते, मैंने कहा वहां तालीम मिलेगी, तरबियत आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं, बच्चों को तालीम, एक और शख्स होता है जिसके पास वक्त भी होता है, पैसा रुपया भी होता है, लेकिन उसके ये औकात घर के बजाय होटलों और चौराहों पर गुजर जाती है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे माशरे और समाज के पास कोई काम भी नहीं, घर का खर्च भी चल रहा है, औलाद भी उनके घर पे है, सब कुछ है, मगर अपना वक्त जाय करने के लिए होटलों और चौराहों पर गुजार देंगे। याद रखना, वक्त बड़ी कीमती चीज है। बुखारी की हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानि मक़बूलन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते, घाटे का शिकार रहते हैं। एक सेहत और तंदुरुस्ती है, दूसरे वक्त की फरागत है। सेहत और तंदुरुस्ती है अगर जो, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ सकते हैं, हम इबादतें भी कर सकते हैं। गालिबन गालिब ने इसीलिए कहा था, तंगदस्ती अगर जो हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। उसके बाद वक्त की फरागत अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी को नहीं देता, बड़ी अहम चीज है वक्त की फरागत, जिसका हम फायदा नहीं उठाते। ये जो आप वक्त अपने होटलों और चौराहों पर गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को ये वक्त दीजिए। मगर नहीं, तीनों किस्म के लोग घर से बाहर घूम फिर करके मामला। रब्बतुल बैत जिसे कहा गया घर की मालिकन आपकी बीवी, बच्चा बीवी के यानी अपनी माँ के पास होता है। अब ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारे घर की मालिका है, जिसे रब्बतुल बैत कहा गया, वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी कैसी चाहिए? कोई बाजारी औरत जो आए, कोई ऐसी औरत जिसका दीन से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं, जो रोजे नमाज से बेपरवाह है, नहीं।
اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی بڑی گہرائی اس بات کے اندر، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عورت سے جو شادی کی جاتی ہے کسی بھی تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اکثر لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، بلکہ 3 چیزوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری گدھ کی طرح للچائی ہوئی نظر جو جاتی ہے وہ لڑکی کے مال و دولت پر جاتی ہے۔ لمالها ولحسبها، لڑکی کا خاندان کیسا ہے، ذات برادری کا معاملہ آتا ہے، خاندان کا معاملہ آتا ہے، مال و دولت اور پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ولجمالها، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں دیکھا جاتا تو یہ دینداری نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ مگر آج معاف کیجیے گا ہمارے گھروں میں جو لڑکیاں آتی ہیں بہو بن کر یا بیوی بن کر، ان کا حال ہی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو بیوی کو سلیکٹ کرنے کے وقت ہم نے یہ معیار تو سامنے نہیں رکھا، ہم نے تو مال و دولت کو دیکھا، ہم نے تو خوبصورتی کو دیکھا، ہم نے تو پراپرٹی کو دیکھا، تو پھر کہاں سے اولاد ہماری نیک بنے گی؟ جب ایسی لڑکی آپ کے گھر میں قدم رکھے گی جس کو نہ روزے سے کوئی مطلب ہے، نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ دین کے کوئی اور مسائل سے معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے جیسی ہو ایسا فرشتہ۔ یہ ماں جو گھر میں ہوگی بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ آپ تو گھر پہ ہیں نہیں۔ اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، ہم کبھی سوچے تو صحیح۔ پہلی غلطی جو ہم نے کی وہ شادی کے وقت کی کہ ہماری گھر میں آنے والی جو بیوی تھی وہ صحیح نہیں، اس لیے جو بچے پیدا ہوں گے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ والدین خصوصی طور پر اپنی اولاد پر توجہ دیں۔ جب تربیت ان کی درست ہوگی تو پھر بچے خود بخود آپ کا کہنا مانیں گے، پھر یہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، یہ ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ آگے ذرا بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی، کس طریقے سے بچوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے اگر ہم اصلاح کرنا چاہیں۔ دوستوں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے وقت انہیں مارنا اور ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ کیا؟ بچوں کو تربیت دیتے وقت یا پھر تعلیم دیتے وقت مارنا اور ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس سے بچے کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے، سیلف کانفیڈینس، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی جو ہوتی ہے، بچہ بار بار مار کھاتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ کیسے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، تو ہمارے نبی کی جو پرورش ہوئی اور تربیت ہوئی وہ 40 سال کے بعد ہی مکہ والوں نے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے نوازا تھا۔ اسلام تو تھا نہیں، کسی مدرسے میں آپ تو گئے نہیں تھے، مگر تربیت ایسے ہوئی تھی کہ سارے مکہ والے آپ سے محبت کر رہے تھے، وہ تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ تو یہاں تربیت جو ہونی چاہیے، تربیت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول سکھائے، سختی کے وقت سختی کریں، نرمی کے وقت نرمی کریں۔ ناجائز محبت بچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا، بچے بسا اوقات بہت ساری چیزوں کی ضد کرتے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ محبت میں گرفتار ہو کر کے ہم بچے کی وہ ضد پوری کر دیتے ہیں، بچہ آگے چل کے اور بگڑنے کا سبب بنے گا۔ اور ایک مثال لے لیجیے، اس میں سے بہت سارے لوگ نمازی بھی ہوں گے، 5 وقت کے نمازی جو ہوں گے نہیں پڑھتے ہوں گے، مگر پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اپنے گھروں سے چل کر کے یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ خصوصاً آپ فجر کی بات لے لیجیے، فجر میں ہم آئے اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے، اذان ہوئی، وضو کیا، اہتمام کے ساتھ ہم فجر میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مگر ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے سو رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں اٹھاتے، کیوں؟ بچہ ہے، سو رہا ہے، سونے دو۔ یہ محبت ہے بچے کی، اور کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں اسے جگاتے؟ ہم خود آ رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں
छोटा बच्चा होता है फिर भी साथ नहीं लेकर के आते, क्या ठंडे में उसे जगाएं या उठाएं। इस तरह के ये नाजायज मोहब्बत आगे चल के आके आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो सख्ती की जगह सख्ती करें, आप नरमी की जगह नरमी करें। इस्लाम इसकी तारीफ देता है। आइए देखते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ख़दम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर सनीन, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल में खिदमत की। मगर मामला क्या था? अगर आप कोई काम करने के लिए कहते मैं नहीं करता तो आपने कभी मुझे डांटा तक नहीं, ये नहीं कहा कि तुमने ये काम अनस क्यों नहीं किया। और अगर कोई उल्टा काम हो जाता फिर भी आप मुझे नहीं डांटते। 10 साल का रिकॉर्ड है, आपने कभी मुझे उस तक नहीं कहा, कभी उस तक नहीं कहा। यानी ये मोहब्बत हज़रत अनस के साथ, ये मोहब्बत का जज्बा, और इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत आप अपने नवासों से करते थे। हसन हुसैन का मामला ले लीजिए, नमाज में आकर पीठ पर सवार हो जाते, जब तक अपने से हटते नहीं, सज्जे से सर नहीं उठाते। ये बच्चे की मोहब्बत थी। मगर ये बच्चा इतनी सख्त मोहब्बत के बावजूद भी जब गलत कदम उठा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ सख्ती करते हैं। कौन? हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ उंगली पकड़ के चल रही हैं, अभी बच्ची हैं। बुखारी की हदीस से रास्ते में खजूर पड़ी थी, बच्चा क्या पता खजूर उठाया मुंह में डाल लिया, खजूर उठाया बच्चे ने मुंह में डाल लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कह कह, यानी कहा फूंक दे। आपने क्या क्या खजूर ठुकवा दी। अब ये बताइए एक बच्चे के मुंह से निवाला छीन लेना कितनी बड़ी सख्ती है। आप तसव्वुर नहीं करते। आप अगर महबूब और लाडला बच्चा और प्यारा बच्चा है, आप उसके मुंह में उंगली डाल करके उसका निवाला बाहर खींच लें, ये सख्ती नहीं तो फिर और क्या है। मगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है कि ये खजूर जो गिरी थी ये सदके की खजूर हो, और आले मोहम्मद के लिए सदका जायज नहीं, आले मोहम्मद के लिए सदका जायज नहीं। एहतिमाल था कि हो सकता, यकीन नहीं था कि सदके ही की, नहीं हो सकता है खजूर गिरी पड़ी, सदके का माल था गिर गया हो, आपने फिर भी उंगली निकाल डाल करके या बच्चे से कहा थूक दो और खजूर को बाहर थुकवा दिया। अब जरा देखें, ये खजूर आपने थुकवाई, बच्चे के साथ सख्ती है कि नहीं है। अगर आप यूं ही छोड़ देते, मुमकिन था कि आगे चल करके बच्चा कुछ और खा ले। इस तरीके से बच्चे के दिल से हलाल और हराम की तमीज़ ही निकल जाए। जब आप सही वक्त पर बच्चे को तंबीह करेंगे, बेटा ये काम गलत है, ये काम सही है, शुरू से बच्चा सीखता, 3-4 साल की उम्र से बच्चा सीखना शुरू कर देता है, और 10-12 साल के बाद से तो आपके हाथ से बच्चा निकल जाता है। याद रखना, 10-12 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप मजबूर हो जाएंगे से बच्चे। अगर यही शुरू में आपने तरबियत कर दी तो फिर वो शिकायत खत्म हो जाएगी कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं मौलवी साहब हमारी औलाद थोड़ी नाफरमान है। मैंने कहा आपका क्या हाल था? कभी आप उससे मस्जिद में लेकर के आए नमाज पढ़ाने के लिए? तालीम आपने कहाँ दिलाई? स्कूल में, मदरसे में आप लेकर के गए? आपने अपने बच्चे के लिए कितना वक्त दिया? यहाँ तो नींद बड़ा सन्नाटा है, आपने कुछ किया ही नहीं ऐसे बच्चे के लिए। तो जाहिर सी बात है आप जहाँ चाहेंगे वो बच्चा जहाँ चाहेगा वो जाएगा। और दूसरी चीज एक और, बच्चे की तरबियत में ख्याल रखना, सोहबत का बड़ा असर पड़ता है, सोहबत और संगत का बड़ा असर पड़ता है। हम ये देखें, नजर रखें कि हमारा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो दोस्ती किनके साथ कर रहा है, दोस्त अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका बड़ा असर पड़ता है। हदीस ले लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसके घर वाले या तो उसको यहूदी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं या फिर नसरानी बनाते हैं। मगर जब बच्चा पैदा होता है दिल का साफ होता है, उसके अंदर किसी किस्म की बुत परस्ती नहीं होती, फितरत इस्लाम पर वो बच्चा पैदा होता है। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है आपके घर में आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने क्या उसे सिखाया? नहीं, आपकी जैसे जैसे वो बड़ा होता है इस्लामी अकीदा उसके दिल में मौजूद होता है पहले से। अगर यही बच्चा ईसाई घर में पैदा होता है तो उस बच्चे के दिल में वही ईसाइयत वाला अकीदा जन्म लेता है और पनपता है, बड़ा दर्द की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इस तरीके से तो अब वाहो युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, उसके बाप उसे यहूदी मजूसी इस तरीके से नसरानी बना देते हैं।
یعنی جس ماحول میں وہ بچہ پلتا ہے اسلام کی فطرت کو چھوڑ کر کے وہی فطرت اختیار کر لیتا ہے جو اس ماحول اور معاشرے میں ہوتی ہے۔ اب آپ کا بچہ آپ کے گھر میں سیف ہے، آپ کے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے، مگر جب باہر جاتا ہے چند لوگوں میں ملتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنے بڑوں سے گالیاں سنتا ہے، اس طریقے سے بہت ساری برائیاں دیکھتا ہے، تو ایسے بچے ماحول سے متاثر ہو کر یا تو بن جاتے ہیں یا پھر بگڑ جاتے ہیں، یا تو بن جاتے ہیں یا پھر بگڑ جاتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت پر جب ہم خصوصی توجہ اور دھیان دیں گے تو جا کر کے ہم کہیں جا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نہ بیٹے کو باپ سے شکایت ہوگی، نہ باپ کو بیٹے سے شکایت ہوگی۔ ایک اور چیز جس میں آج بڑا خلل واقع ہے کہ ہم گھر میں جو ہوتے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے، میں نے کہا وہی ناجائز محبت والا بچوں کے ساتھ، یا پھر ہم خود خواب غفلت میں مگن ہیں۔ جب ہم گھر میں ہمارے اٹھنا اور سونے کا وقت اور معمول کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کی روایت ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ رب العالمین تو میری امت کی صبح میں برکت رکھ دے۔ یہ آپ کا دعائیہ جملہ ایسا معلوم تھا قبول بھی ہوا، اور پھر دوسری روایت میں آپ نے فرمایا بورے کے امتی فی بکورہا، کہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے، میری امت کی صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اب ہم اس برکت کو حاصل کریں، اس برکت کو حاصل کریں، مگر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح دیر تک سوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم والدین ہو کر کے کریں گے تو جو آپ کے گھر میں بچہ ہے وہ آپ سے متاثر ہو کر پھر آپ جیسا وہ بنے گا، بلکہ آپ سے کہیں زیادہ آگے جائے گا وہ بچہ، آپ سے کہیں زیادہ وہ بچہ آگے جائے گا۔ ہم خود صبح فجر میں نہیں بیدار ہوتے تو ہمارے بچے کہاں سے بیدار ہوں گے؟ ہم رات دیر تک جاگنے کے عادی ہو جائیں گے تو بچے خود بخود ہمارے نقش قدم پر چلیں گے، اور پھر آپ چاہ کر بھی بچے کو منع نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے بیٹا صبح سو جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھ جانا، نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے پلٹ کر کے وہ آپ کو جواب بھی دے دے۔ شاعر کہتا ہے سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کی، بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ آپ جو برائی کر رہے ہیں آپ اس برائی سے اپنے بچے کو منع نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اگر آپ منع کر رہے ہیں تو آپ کی بیوقوفی ہے۔ آپ کے سامنے اگر بچہ نہیں بھی بول رہا ہے تو تنہائی میں ضرور کہے گا باپ تو کرتا ہے، میں کروں تو کیا حرج ہے۔ خود آپ سگریٹ کے عادی ہیں، گٹکا پان کے عادی ہیں، اور بچے کو آپ کیسے منع کریں گے؟ اسی بچے کے سامنے آپ اسی بچے کو بلکہ پیسہ دے کر کے آپ منگاتے ہیں، کیا بیٹا گٹکا لے کر کے آؤ، سگریٹ لے کر، اپنے ہی بچے سے، تو کیا سیکھے گا بچہ؟ کیا سیکھے گا؟ آپ منع بھی تو نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خود ہم نے ہی چراغوں کی لو کاٹ دی، اب ترستی ہو کیوں روشنی کے لیے؟ تو اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا قصور اس میں ہمارا ہے، ہماری خامی ہے، اور یہ شکایت آپ کی جائز اور درست نہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچے حقوق الوالدین کو پہچانیں تو آپ ان کے حقوق پہلے ادا کریں، پھر جا کر کے آپ کہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین تو تمام بچوں کو، تمام لڑکوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور اللہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھی ایمان اسلام پر، خاتمہ ایمان پر، واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله